ادھر وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے ماسکو میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات کر کے وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر پیوٹن کے لیے خط پہنچایا۔ سرگئی لاروف کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیوٹن کے بہت قریب ہیں۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق معاون خصوصی طارق فاطمی نے روسی وزیر خارجہ کو جنوبی ایشیا کی صورتحال اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پانی کا بہاؤ روکنے اور سندھ طاس معاہدے کی معطلی سے کشیدگی بڑھے گی۔ روسی وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں توانائی، روابط بڑھانے اور تجارت پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ جی ناظرین، دوسری طرف بھارت میں پاکستان کے حوالے سے آج بھی خوف کے بادل ہیں اور بھارت حکومت بغلیں بجا رہی ہے۔ بھارتی حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان سے کیسے بدلہ لیا جائے۔ پاکستان سے خوفزدہ بھارت بوکھلاہٹ میں اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بنانے لگا۔ معروف یوٹیوبر جسبیر سنگھ کو پاکستان کے لیے جاسوسی اور رابطہ رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارت میں سچ بولنا اور آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرنا اب ایک جرم بن چکا ہے۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے یوٹیوبر جسبیر سنگھ کے یوٹیوب چینل جان محل کے سبسکرائبرز کی تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ پولیس کے مطابق جیوتی کی گرفتاری کے بعد جسبیر سنگھ نے اپنے اور پاکستانی ایجنسیوں کے درمیان رابطے کے تمام ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ وہ 2020، 2021 اور 2024 میں 3 مرتبہ پاکستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ تفتیشی حکام نے الزام لگایا کہ جسبیر سنگھ کا رابطہ احسان الرحیم عرف دانش سے تھا، جو پاکستان ہائی کمیشن میں تعینات تھا اور جسے حال ہی میں ہندوستان سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں جسبیر کا تعلق پاکستانی انٹیلیجنس افسر شاکر عرف جٹ رنداوا سے بھی بتایا گیا ہے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ جسبیر سنگھ نے دانش کی دعوت پر دہلی میں پاکستان کے قومی دن کی تقریب میں شرکت کی تھی، جہاں اس نے پاکستانی اہلکاروں اور وی لاگر سے بھی ملاقات کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جسبیر سنگھ کے قبضے سے برآمد کیے گئے الیکٹرانک آلات میں پاکستانی نمبرز پائے گئے ہیں۔ موہالی میں اسپیشل برانچ سیل میں جسبیر کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں تاکہ اس وسیع جاسوسی اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کو مکمل طور پر بے نقاب کیا جا سکے اور تمام ساتھیوں کو گرفتار کیا جا سکے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں یوٹیوبر جیوتی ملہوترا کو بھی مبینہ طور پر جاسوسی کے الزام میں ہی گرفتار کیا گیا تھا۔